اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا حال حق کے ساتھ پڑھ کر سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے دوسرے سے کہا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اس نے کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بس متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، اور اگر تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرے اور اپنے دونوں کے گناہ کا بوجھ اٹھاؤ اور دوزخی بن جاؤ۔ ظالموں کی یہی سزا ہے۔ الغرض اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل کی ترغیب دی، پھر اس نے اس کو قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مقتول بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوہ بھیج دیا۔ کوے نے زمین کو کھودنی شروع کی تاکہ اسے بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ کوے کو زمین کھودتے دیکھ کر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے کی مثل بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ اپنے فعل پر بہت نادم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس شخص نے کسی دوسرے کی آبرو یا اور کسی چیز کے معاملے میں ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ آج اس سے معاف کرا لے، یعنی اس دن سے پہلے معاف کرا لے جس دن نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم۔ اگر ظالم کا کوئی عمل صالح ہوگا تو اس کے ظلم کے برابر اس سے لے لیا جائے گا، اور اگر ظالم کی نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہوں میں سے بعض گناہ لے کر ظالم پر لاد دیے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلہ میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے زبردستی ایمان والوں کی دو صفوں یا جماعتوں میں جو آپس میں لڑ رہی ہوں کر دیا جائے، پھر کوئی شخص مجھے اپنی تلوار سے قتل کر دے یا کوئی تیر آئے اور مجھے قتل کر دے تو میرا کیا حشر ہوگا؟ آپ نے فرمایا، تم پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ ایسی صورت میں وہ جس نے تمہیں قتل کیا ہے اپنے اور تمہارے گناہ لے کر اللہ کے پاس لوٹے گا اور دوزخ والوں میں سے ہوگا۔ الغرض مقتول کے گناہ کا بوجھ بھی قاتل پر لاد دیا جائے گا، اور اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت تو وہ جو اوپر حدیث میں بیان ہوئی، یعنی جب قاتل کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی یا نیکی باقی نہیں رہے گی تو مقتول کے گناہ قاتل پر اتنی مقدار میں لاد دیے جائیں گے جو قاتل کے گناہ کے برابر ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ مقتول اگر مقابلہ کرتا تو اس پر جو گناہ ہوتا وہ گناہ اس کے مقابلہ نہ کرنے کی صورت میں قاتل پر لاد دیا جائے گا۔ آیت زیر تفسیر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جب دو مسلم
اپنی تلوار لے کر لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قاتل تو خیر دوزخ میں جانا ہی ہے، لیکن مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کیوں دوزخ میں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی تو اپنے بھائی کے قتل کرنے پر حریص تھا۔ اگر مقتول مقابلہ کرتا ہے تو قاتل کو بھی تیس آ جاتا ہے، لیکن جب مقتول مقابلہ کرنے سے اعراض کرتا ہے تو ایسی صورت میں قاتل کو بھی اخلاقی طور پر اس کے قتل سے باز رہنا چاہیے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، لیکن وہ پھر بھی قتل کرتا ہے تو گویا اپنے جرم کی شدت کو زیادہ کر لیتا ہے۔ ایک تو قتل کرنا اور پھر ایسی صورت میں قتل کرنا کہ قتل پر ابھارنے والی چیز موجود نہ ہو، تو ایسے قاتل کا گناہ بھی زیادہ ہے، اور یہ زیادتی وہی گناہ ہے جو مقتول کو مقابلہ کرنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ نسل انسانی میں یہ پہلا خون تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی شخص ظلماً قتل نہیں ہوتا مگر یہ کہ آدم کے پہلے بیٹے پر بھی اس کے خون کا گناہ لاد دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہی پہلا شخص ہے جس نے نسل انسانی میں قتل کو جاری کیا۔ اے لوگوں، حسد کے مادے کو دل سے نکال کر پھینک دیجئے۔ حسد کی بیماری بہت سے برے کام کروا دیتی ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی مسلم بھائی آپ کو قتل کرنا چاہے تو آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ نہ کیجئے، آپ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیے اور اس سے ہرگز مقابلہ نہ کیجئے۔ اے ایمان والو، تقوی پیدا کیجئے، تقوی ہی آپ کو برے کاموں سے روکے گا اور تقوی ہی کی موجودگی میں آپ کے نیک اعمال قبول ہوں گے۔ اے ایمان والو، کسی برے کام کو کرنے سے پہلے اس کے انجام پر پہلے خوب غور کر لیا کیجئے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں نقصان اٹھانا پڑے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔